علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک علام الغیوب کی ذات کے لیے لائق اور دیبا ہیں، جو اکیلا اس کائنات کا خالق، رازق، مالک، متصرف ہے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں دین حنیف عطا کیا گیا اور انسانیت کی ہدایت اور کامیابی کے لیے ہر وہ حکم آپ کے ذریعے رب کے بندوں تک پہنچایا گیا جو انہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں رب کے ہاں سرخرو کرے. عزیزان گرامی،
قرآن کریم کی تلاوت کردہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اللہ کا ارشاد عالی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اس دن سے ڈرتے رہو، اس دن کا ڈر اور خوف اپنے اندر موجود رکھو۔ ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ رب العالمین کے ہاں لوٹائے جاؤ گے، اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے، اور تمہارے لوٹائے جانے کا جو مقصد ہوگا ثم توفی کل نفس ما کسبت، جو کچھ اس نے اس دنیاوی زندگی کے اندر کیا ہوگا اس کا وہ بدلہ چکائے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے اپنے انصاف کی ایک حدی مثال قائم کی ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی بھی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ سورۃ الزلزال کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی ہے کہ جو شخص ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا، نیکی کرے گا، وہ اس ذرے کا اجر پائے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ برائی کھول کر اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور اس کو بھی اپنے صلے میں وہ بالکل پائے گا۔ اور پھر وہ رب الرحمن کا معاملہ ہے وہ کہ جس بندے کو درگزر کرنا چاہے درگزر کر دے اس کی بقیہ زندگی کو دیکھ کر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت کا نزول کیا، اور انسان کو اس کی بقا اور اس کی کامیابی کے حل کے لیے قرآن حکیم عطا کیا۔ اس قرآن حکیم کا نزول رب تعالیٰ نے 23 سال میں مکمل کیا۔ تفسیر طبری کے اندر اور سنن کبریٰ للنسائی کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزول کی سب سے جو آخری آیت تھی وہ یہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ پورا قرآن رب تعالیٰ نے نازل کیا، سارے احکامات دیے، معاملات دیے، شب و روز کی زندگی کے انداز دیے، کامیابی اور ناکامی کے سارے چیزوں کو واضح کیا، اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد اليوم اکملت لکم دینکم کی آیت بھی نازل کی، دین مکمل کیا۔ سب کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری یہ آیت نازل فرما کے سارے کے سارے معاملے کو لب لباب کو لپیٹ دیا کہ جی انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے، دنیا کی بقا اور اس کا جو اختتام ہے، یہ اسی طرح کا نہیں ہے۔ ان سب کے پیچھے جو ایک اصل راز ہے وہ راز اس دن کا راز ہے، واتقوا یومن، اس دن سے ڈرتے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کے اندر تم نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے، اور کل آخرت کے دن جب ہمارے سامنے پیش کیے جاؤ تو تمہارے پاس ذرا برابر بھی کچھ نہ ہو۔ اس دن کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر بٹھا کر دنیا کے اندر اس کے حساب سے عمل کرو، اور یقین جانیں رب رحمان جس دن کے بارے میں ڈر اور خوف کا حکم دے رہا ہے کہ اس دن سے ڈرنا، تو ذرا تصور تو کیجئے کہ اس دن کی ہولناکی کیا ہوگی، اس دن کی سختی کیا ہوگی، اس دن کی حساب کتاب کی کنڈیشنز کیا ہوں گی، اس دن رب رحمان کے سامنے پیش کیے جانے کے معاملات کیسے ہوں گے۔ کچھ تو آپ احباب کے سامنے ذکر کیے، اور چند ایک مثالوں کے طور پر رکھ کر اپنی باتوں کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ کتنا خطرناک بھیانک دن ہوگا، کتنا کٹھن اور مشکل لمحات اور مراحل ہوں گے وہ، کہ جو دن کاٹے کٹے نہ، گزرنے کا نام نہ لے گا۔ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، کہ جب اللہ رب العالمین سورج چاند سب ختم کر دے گا قیامت کے دن، اور جیسے میں نے بیان کیا تھا
یوم نبدل الارض غیر الارض، کہ زمین بدل کر لائی جائے گی، آسمان بدل کر لایا جائے گا، دوبارہ سسٹم کو اللہ رب العالمین جب شروع کریں گے. پھر سورج کو، یہ آج جو سورج ہزاروں کروڑوں میل ہم سے دور ہے اور جون جولائی میں جو یہ آگ برساتا ہے، زندگی کو ہمارے اجیرن کر دیتا ہے. بند کمروں کے اندر بیٹھے اگر ہماری پنکھے بند ہو جائیں، اے سی بند ہو جائے تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. دھوپ کی تپش کے اندر کام کرنے والے افراد کو جب دیکھا جائے تو ان پر ترس کھاتا ہے یہ ہمارا دل کہ کس قدر اپنے پسینے میں شرابور ہیں. اور اس کے مد مقابل قیامت کے دن ہوگا، کوئی ہزاروں کروڑوں میل نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج میل کے مقدار قریب ہوگا، میل کے مقدار قریب. اب راوی کہتے ہیں کہ یہ میل زمینی مسافت کا میل ہے یا وہ سرما دانی والا میل، اور یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میل کو اس کو تھوڑا طول دے کر اس کی مقدار ہو. کہتے ہیں میں یہ نہیں جانتا، بس رسول اللہ نے میل کہا ہے تو میل مراد ہے اس سے، کہ سورج اتنا قریب آ جائے گا. اور سورج کے قریب آنے کے ساتھ ایک زمین تپ رہی ہوگی، سورج سر پر ہوگا. سب سے پہلی چیز رب تعالیٰ کا غضبناک ہونا، اس کا خوفناک ہونا، اور اس کی گرجدار آوازیں کہ جس میں وہ بندوں سے اپنی الہیت کے، اپنے بادشاہت کے، اپنے معاملات کے سارے سوال کرے گا. اور پھر انسان جب اس غضبناک مراحل کو دیکھے گا، لمحات کو دیکھے گا، ایک رب تعالیٰ کا غضب سامنے پیش ہونے کی پریشانی، دوسرا سورج کا سر پر ہونا، انسان کی بے بسی، تیسرا انسان کے اعمال کے حساب سے کہ اسے نہیں معلوم کہ میری نامہ اعمال میرا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، میرے کس عمل کے متعلق رب تعالیٰ نے مجھ سے سوال کرنا اور پوچھنا اور پکڑ لینا ہے، کہاں میں پھنسوں گا اور کہاں میں نجات پاؤں گا، رب تعالیٰ کی رحمت کہاں میرے لیے جوش مارے گی اور کہاں رب کے غضب کو میں اپنے سامنے پاؤں گا. یہ ساری سوچیں انسان کے سامنے ہوں گی اور پریشانیاں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ. ان سب پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے انسان اپنے اپنے عمل کے حساب سے دنیا کے اندر جو کیے ہوں گے اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں مار رہا ہوگا، شرابور ہوگا. پھر آگے رسول اللہ نے اس کی مثالیں بھی دی، فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے من یکون الی کعبی، کہ جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک آ رہا ہوگا، ومنہم من یکون الی رکبتی، ایسے بھی ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک آ رہا ہوگا، ومنہم من یکون الی حقبی، ان میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے رانوں تک، ان کی کوکھ تک آ رہا ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے منہ تک آ رہا ہوگا اور ان کو لگام ڈال رہا ہوگا، ڈبکیاں لگوا رہا ہوگا. اللہ اکبر، اتنا خطرناک. اور یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، معنی الفاظ بھی ہوں تو الفاظ کسی عام انسان کے نہیں ہیں، امام الانبیاء کے وہ الفاظ ہیں کہ جو الفاظ امام الانبیاء رب تعالیٰ کی وحی کے ذریعے اپنی امت تک پہنچاتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے الفاظ رب تعالیٰ کی وحی ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوگا. کوئی ٹخنوں تک ہے، کوئی گھٹنوں تک ہے، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی اپنے رانوں تک ہے، کوئی پوری ڈبکی مار رہا ہے. بعض روایت کے اندر ہے بعض لوگ کیونکہ کانوں تک پسینہ آ رہا ہوگا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ لوگ قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، سب بندی کر کے کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکہ، کہ فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، جبرائیل بھی کھڑے ہوں گے، انسان بھی کھڑے ہوں گے، سب صفوں میں رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے.
نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم یقوم احدہم فی رشحہ الی انصاف اذنی، کہ وہ ایسا دن ہے کہ ان میں سے اس دن ہر شخص اپنے پسینے کے اندر اس طرح ڈوبا ہوا ہوگا کہ اس کا پسینہ اس کے کانوں کی برابری کو چھو رہا ہوگا۔ پھر ایک اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العرق یوم القیامت لیذهب فی الارض 70 باعا۔ اب کیسے انسان کہتے ہیں نا کہ شاید یہ الفاظ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جمع غفیر ہے، آدم سے لے کر آخری انسانیت، ساری انسانیت ایک جگہ جمع ہے اور سب کے جسم سے پسینے نکل رہے ہیں۔ اور آج دنیا کی ایک ہماری گھبراہٹ ہوتی ہے، انسان کوئی جرم کرتا ہے، جرم کرنے کے بعد جب وہ جج کے سامنے پیش کیا جائے، وکلاء بھی کھڑے ہیں، دعویٰ کرنے والے بھی کھڑے ہیں، مجرم بھی کھڑا ہے، اب اس کے دل کی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ماتھے پہ پسینہ ہوتا ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ گواہ کیا گواہی دیں گے، کیا مدعا بیان کیا جائے گا، وکیل کیا جرح کرے گا اور جج کے کیا ریمارکس ہوں گے۔ اس گھبراہٹ کے عالم میں انسان بے بس ہوتا ہے، جسم کانپ رہا ہے، پسینہ نکل رہا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانی ہوتی ہے، اور وہ اخروی پریشانی کہ جب پسینہ نکلے گا اور بہے گا۔ رسول اللہ کی حدیث بخاری اور مسلم کی، آپ نے فرمایا زمین میں ایسے بہے گا 70 باعن، 70 ہاتھ تک، 70 گز تک انسان کا پسینہ بہہ کر جائے گا۔ اللہ اکبر! ایک پسینہ نکلنا جسم کے اوپر، اور ایک جسم سے نکل کر بہے گا، بہتا چلا جائے گا، پیچھے والوں کا آگے، آگے والوں کا پیچھے، ایک سیلاب کی صورت اختیار کرے گا، اور انسان جیسے اس کے معاملات ہوں گے ویسا اس میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا، ویسے اس میں ڈبکیاں مارے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر بھی فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَىٰ أَفْوَاهِ النَّاسِ، کہ لوگوں کے منہ تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ بار بار، اور روایات کوئی کمزور روایت نہیں ہے، صحیح ترین روایات صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایات ہیں کہ جو اپنے معنی کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی قوی ہیں، کہ انسان کا پسینہ اس طرح بہے گا کہ انسان اس میں ڈبکیاں مارے گا۔ اللہ اکبر! اس دن کی ہولناکی، انسان کی بے بسی اور اس کا خوف، اس کو انتہائی فکر لاحق ہو رہی ہوگی، فکر لاحق ہوگی انسان کو، دیکھ رہا ہوگا سارے اس کے عزیز و اقارب سامنے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، سب خاندان موجود ہے، لیکن حالت کیا ہوگی؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نقشہ کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يسأل حمیم حمیما، کوئی کسی سے سوال کرنے کی جرت نہیں رکھے گا، کوئی دوست کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ جگری دوست ہے نا، دنیا کے اندر ایک اشارے پر، ایک کال پر جانیں قربان کرنے کے لیے آتے تھے، ایک پریشانی پر جائیدادیں لٹانے آتے تھے، ایک تکلیف پر ساری خوشیاں اور غم بھلا کر حاضر ہوتے تھے، لیکن اس دن یہ عالم ہوگا لا يسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست سے سوال تک نہیں کرے گا یار تیرا حال کیا ہے، تو اتنا گھبرایا کیوں ہے؟ یبصرونہم، اللہ کہتا ہے دیکھ بھی رہے ہوں گے، قریب ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، لیکن حالت کیا ہوگی؟ دل میں کیا خواہشات ہوں گی؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، گناہ کرنے والا چاہ رہا ہوگا کہ آج دنیا کے اندر تمہیں کچھ پیسہ کھلا کر، مٹھائی کے ڈبے پیش کر کے، زمین کا ٹکڑا، جائیداد کی فائلیں پیش کر کے اپنی منمانی کر لیا کرتا تھا، جائیدادیں بھی ہڑپتا،
حقوق بھی مار لیتا، ناحق ڈگریاں بھی حاصل کر لیتا، حق ناحق جائز ناجائز ہر کام لے دے کے معاملے کروا لیا کرتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی لے دے کا معاملہ ہوتا ہے تو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اور کیا سوچ رہا ہوگا، کیا لے دے کے کروں؟ لو یفتدی، اگر میں کچھ دے دوں، فدیہ دے دوں اور رب کے عذاب سے بچ جاؤں تو کیا سوچے گا؟ ببنی، اپنی اولاد کو دے دوں۔ اللہ اکبر، یہ وہی اولاد ہوگی، وہی اولاد ہوگی جس کی ٹھوکر پہ ماں اور باپ کا سینہ چر جایا کرتا تھا، کلیجہ پھٹنے کو آتا تھا، جس کی بخار کی حالت کو دیکھ کر پتھر دل باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے تھے۔ یہی کہے گا میں اپنی اولاد دے دوں اور خود کو بچا لوں۔ وصاحبتی، بیوی بھی دے دوں، بچے دے دوں، عزیز و اقارب دے دوں، سب چلے جائیں۔ آگے جا کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کہے گا میں اگر بدلے میں ساری اپنی کائنات کی ہر چیز کو دے دیا جائے اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ مجھ سے مانگے میں سب دے دوں گا، میری جان بخشی ہو جائے خالی۔ اتنا خطرناک مرحلہ، لیکن رب تعالیٰ کا انصاف ہے، لا تظلمون، ظلم نہیں کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا۔ تم نے اگر ایک نیکی کی ہوگی، راہ چلتے پتھر سائڈ میں کیا ہوگا، اس کا بدلہ دے دوں گا۔ راہ چلتے کسی کو چماٹ مار دیا ہوگا، اس کے عوض پکڑ لوں گا۔ کسی کو ایک گھونٹ پانی دیا ہوگا، اس کا بدلہ دوں گا۔ اور کسی کا ایک لقمہ ناحق تم نے چھین کے کھایا ہوگا، ہتھیایا ہوگا، اس کی سزا دوں گا۔ ظلم تو میں کروں گا ہی نہیں، ظلم میری شایان شان نہیں ہے، میں تو انصاف کرنے والا ہوں۔ اب اس کے انصاف کو دیکھتے ہوئے کل انسانیت کانپ رہی ہوگی، ڈر رہی ہوگی، اور حالت کیا ہوگی کہ انسان ڈبکیاں مار رہا ہے، پریشان ہے، حساب کتاب بھی شروع نہیں ہو رہا، معاملات ایسی سنگینی چل رہی ہے، ڈبکیاں لگ رہی ہیں، یار حساب کتاب ہی شروع ہو جائے، اس عذاب سے جان چھٹے۔ اب وہ جو قیامت کے دن کی سختی ہوگی نا، وہ بڑی لگ رہی ہوگی کہ شاید اس کے بعد اس سے آسان والا معاملہ ہو، شاید جہنم میں اس سے کم سختی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب وہ چاہیں گے یار جلدی حساب ہو، اور اس قیامت کے دن کی سورج کی تپش، پسینے کا شرابور ہونا، اس دل کا بے چین، ان سب کیفیت سے میں نکل جاؤں۔ اب کریں کیا؟ اب آپس میں ملیں گے، مشاورت کریں گے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی ایک طویل روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گوشت کا ٹکڑا لایا گیا۔ اب وہ بھون کے رسول اللہ کو پیش کیا گیا۔ رسول اللہ نے بھنا ہوا گوشت کھایا، اور کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت تو استعمال کی، نعمت کے استعمال کے بعد اس نعمت کے سوال کیے جانے کو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے سامنے رکھ دیا، اور موقع نہیں چھوڑا کہ نعمت کی موجودگی میں انسان اپنے رب کو نہ بھولے اور اپنی عاقبت کو نہ بھولے۔ فرمایا میرے دوستوں تمہیں پتہ ہے قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے کل انسانیت کا سردار بنا دیں گے۔ ابھی تو امت محمدیہ کا سردار ہوں، اور پچھلی امتوں کے نبی گزر چکے، امتیں گزر چکی، تمام انبیاء کرام کا امام ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے تمام انسانیت کا سردار بنائے گا، اور جانتے ہو وہ کیسے ہوگا؟ یا رسول اللہ وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کل انسانیت کو ایک کھلے میدان میں جمع کریں گے، سب کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا۔ ایسا میدان جو ہموار ہوگا، نہ کوئی اونچی جگہ ہوگی نہ نیچی جگہ، ایسا میدان کہ جب کھڑا ہو کر آواز لگانے والا، ندا کرنے والا ندا کرے گا تو تمام انسانیت کو بیک وقت وہ آواز سنائی دے گی۔ ایسا سسٹم، ساؤنڈ سسٹم اللہ تعالیٰ لگائے گا، سب کو آواز جائے گی۔ ایسا سسٹم کہ ایسے کھڑے ہوں گے کہ اگر کھڑا ہونے والا جو ان کو پکارنے والا ہے وہ بیک وقت ایک نظر کے ساتھ ساری انسانیت کو دیکھے گا۔ ایسے میدان کے اندر ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا. لوگ غم میں، پریشانی میں، ہم میں، اس مصروف پریشان کہ کیا کریں. اب وہ آپس میں مشورہ کریں گے یار اس معاملے سے نجات کے لیے کوئی سبب ہوگا، رب تعالیٰ کو کسی طرح منایا جائے. کون منائے؟ کہیں گے ہاں آدم علیہ السلام ہے، پہلے انسان ہے، یقیناً رب تعالیٰ کے محبوب ہوں. رب تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، روح پھونکی، فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا. اللہ کے محبوب ترین ہوں گے، آدم کے پاس چلتے ہیں. یہ انسانیت نکل کے آدم کی طرف رخ کرے گی، وفد جائے گا پورا. آدم آپ اپنی اولاد کی حالت دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہی ہے، پریشانی کا عالم ہے، سب پریشانی سے بے بس ہو چکی ہے، حد ہو گئی ان کی، مزید برداشت نہیں ہو رہا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ وہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دیں تاکہ جس کا جو معاملہ ہے اس کو سونپا جائے. آدم کہیں گے میری ہمت نہیں ہو رہی. کیوں؟ آپ تو ابو الانسانیت ہیں، انسانیت کے باب ہیں، آپ کو تخلیق کیا ہے، آپ ہمت کر لیں تھوڑی سی کہ نہیں رب تعالیٰ نے مجھے کہا تھا جنت میں درخت کے قریب نہیں جانا، میں درخت کے قریب چلا گیا اور میں نے وہ پھل کھا لیا تھا. میری ہمت نہیں ہو رہی، میں نے رب کی ایک نافرمانی کر دی تھی، میری ہمت نہیں ہے. تم ایسا کرو نوح کے پاس جاؤ. اب وہ وفد نوح علیہ السلام کے پاس آئے گا. آپ نے یہ واقعہ اور حدیث بڑی سنی ہوگی لیکن قابل غور ہے جس بات کو میں نشاندہی کروں گا. نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. نوح آپ تو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبدن شکورا کہا ہے، بڑے شکر گزار کہا. آپ کی تو مثالیں دی گئی ہیں، آپ نے اتنی دعوت کا کام کیا، اتنی تبلیغ کا کام کیا. آپ امت کی حالت دیکھ رہے ہیں، انسانیت کی حالت دیکھ رہے ہیں، آپ التجا کر لیجیے. کہنے لگے نا با میری ہمت نہیں ہے. کیوں؟ آپ نبی ہیں، عبدن شکورا ہیں، آپ کی ہمت نہیں. کہیں گے مجھے اپنی یہ غلطی یاد ہے. حالانکہ یہ جو انبیاء اور یہ غلطیاں اپنی تصور کریں گے، یہ ان کے تصورات ہوں گے، یہ ان کی غلطیاں نہیں ہیں. لیکن ایک غم دل کے اندر ہوگا کہ میں نے یہ کام کر لیا تھا دنیا کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ میرے بندوں کے لیے تو نے نافرمانوں کے لیے بد دعا کیوں کر دی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو مجھے چھوڑو ابراہیم کے پاس جاؤ. اب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، زمین پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دوست کہا ہے تو آپ کو کہا ہے. آپ انسانیت کی حالت دیکھیں، آپ ہی کچھ کر لیجیے. کہیں گے نہیں بھائی میں سے خود 3 غلطیاں ہو گئی تھی، رب نے مجھ سے 3 غلطیوں کا پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا، اور میں رب کو سوال جواب کا بولوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے یہ 3 غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں. رب تعالیٰ نے ان سوال جواب میں مجھ سے سوال کر لیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں نہیں کرتا. موسیٰ کے پاس جاؤ. اب وہ موسیٰ کے پاس جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام اب حالات دیکھ لیں، آپ سب کے پاس سے ہو کے آ گئے. موسیٰ کہیں گے میں رب تعالیٰ کے پاس جاؤں؟ مجھ سے تو دنیا میں قتل ہو گیا تھا، حالانکہ وہ قتل بھی غیر ارادی طور پر ہوا تھا. 2 بندوں کا جھگڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام آئے، روکنے لگے، نہیں رکا. ایک چماٹ مارا، بندہ مر گیا ایک چماٹ میں، کہ مجھ سے تو قتل ہو گیا تھا. میرے اس گناہ کے بارے میں رب نے پوچھ لیا، میں کیا کروں گا؟ میری ہمت نہیں ہے بھائی. اب کیا کریں؟ عیسیٰ کے پاس جائیں. سارا یہی معاملہ. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیں گے اور سوچیں گے، ان کو کوئی اپنی غلطی یاد نہیں آئے گی کہ میں نے کیا کیا، نہیں کچھ یاد. کہیں گے بہرحال پھر بھی میری ہمت نہیں ہو رہی. آخری نبی محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ جاؤ. اب رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ پورا وفد میرے پاس آئے گا، اور جب مجھ سے یہ بات کریں گے کہ محمد رسول اللہ آپ شفاعت کیجیے، آپ چلیے رب کو منائیے، کہتے ہیں میں چل دوں گا ساتھ. اور میں رب کے عرش کے پاس پہنچ کے عرش کے نیچے رب تعالیٰ کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. رب تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اور جب سجدہ ریز ہوں گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سجدہ ریز ہوں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے ایسے کلمات الہام کریں گے جو اس سے قبل کسی کو الہام نہیں کیے ہوں گے. یعنی کہ اپنی شان کے،
اپنی تعریف کے، اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمات اللہ تعالیٰ مجھے الہام کریں گے جو مجھ سے قبل، اس سے قبل کسی کو نہیں کیے ہوں گے، اور میں ان کلمات سے رب تعالیٰ کی تعریف کروں گا، حمد کروں گا، ثنا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ پھر قبول کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگے دیا جائے گا، اشفع تشفع، جس کی سفارش کریں گے شفاعت قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ کہیں گے یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے رب مجھ سے اپنی امت کی حالت کو دیکھا نہیں جا رہا، مجھ سے اپنی امت کی حالت کو دیکھا نہیں جا رہا۔ اب روک کر ذرا، روایت کا ٹکڑا باقی ہے، روک کر اس بات کی طرف ذرا غور کریں کہ آدم کو کیا غلطی یاد آئی کہ رب نے یہ درخت کھانے سے منع کیا تھا اور میں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تھا۔ نوح کو کیا غلطی یاد آئی کہ میں نے بے بس ہو کر، تھک کر، کہ لوگ مان ہی نہیں رہے، 950 سال میں نے دعوت دی، تبلیغ کا کام کیا، نہیں مان رہے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں، تھک کر میں نے بدعا کر دی۔ رب تعالیٰ نے پوچھا، ایک غلطی یاد آئی۔ ابراہیم علیہ السلام 3 غلطیاں، جو کہ غلطیاں وہ بھی نہیں تھیں ان کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک غلطی یاد آ رہی، تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ذرا سوچیں، میں اور آپ کہاں ہوں گے؟ ہماری کتنی غلطیاں ہوں گی؟ کیا سوچا ہے ہم نے؟ وہ انبیاء کرام ہیں، ان کی یہ حالت ہے، ایک غلطی پر رب تعالیٰ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی، اور وہ بھی وہ کہ جو غلطی نہیں۔ ہم بڑے بے باک ہیں، 5 وقت ندا کی آواز ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ہم بالکل کان نہ دھریں۔ آواز ہے اللہ اکبر، بلاوا اس ہستی اقدس کی طرف ہے جس سے بڑی کوئی چیز نہیں، جس کے نام سے بڑا کوئی نہیں، جس کی عبادت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اور ہم کہ کاروبار نہیں چھوڑ سکتا، معاملات نہیں چھوڑ سکتا، مصروفیات نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے گناہ کیا گناہ ہوں گے؟ مجھے اپنے ایک دن کے سارے گناہ یاد نہ ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، تو رب تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا؟ کیا کبھی میں نے اور آپ نے یہ سوچا ہے؟ کبھی اس غم اور اس فکر نے ہمارے دل کو جھنجھوڑا ہے، ہماری فکروں کو اجاگر کیا ہے، ہمیں فکر آخرت دلائی ہے، ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جھنجھوڑا ہے ہمارے دل نے، یا ہم غافل رہے اب تک اور اس امید میں ہیں کہ قیامت کے دن بھی جس طرح دنیا کے اندر ہم ایک آس لگائے ہوتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا اور معاملات ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن بھی۔ اب یاد رکھیں دوسری بات اس روایت کے اندر سے کہ ہم اور ہمارے نام نہاد کچھ لوگ کہ جی ہم غلطیاں کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی نبی ہمارے بخشوا لیں گے، قیامت کے دن کہیں گے امتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے اشفع تشفع، سفارش کیا نہیں، سفارش کی جائے گی، لیکن شفاعت بھی کس کی؟ جس کی رب تعالیٰ چاہے گا، مؤمنین کی جائے گی، جن کے چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے جو محمد رسول اللہ کی شفاعت کے مستحق ہوں۔ لیکن ذرا میں سوچوں تو یہ صبح سے لے کر شام تک ساری زندگی چھوڑیے، ایک دن کا محاسبہ کر لوں اپنے، رات کو بستر میں جائیں اور رات کو بستر میں لیٹنے کے بعد صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات تک کے اپنے محاسبہ کیجئے کہ پرلا کس طرف کا بھاری ہے، عبادت کی طرف کا یا غفلت کا، اطاعت کا یا نافرمانی کا، ہدایت کی طرف کا گمراہی کی طرف کا، تابعداری کا یا نافرمانی کا، پرلا کس طرف بھاری ہے؟ دن کا شیڈول میرا کیا رہا ہے؟ رب کو زیادہ یاد کیا ہے، دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگا ہوں؟ ایک دن کا اپنا محاسبہ کریں اور بقیہ زندگی کا فیصلہ کریں، پرلا بھاری کس طرف ہے؟ آپ کے 12-14 گھنٹے یا گھنٹے لے لیں یا 24 گھنٹے لے لیں، اس کا توازن کر لیے کتنا گھنٹہ میں نے کیا کیا ہے، ایک حساب نکال لیجئے اور پھر اپنا دیکھیں معاملہ۔ اور پھر یہاں انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کے پاس وفد جا رہا ہے اور انبیاء کرام کہہ رہے ہیں ہماری ہمت نہیں، ہم نہیں جاتے رب تعالیٰ کے پاس۔ اور ہمارے کچھ نادان لوگ تو اس طرح کے ہیں کہ جی ہم فلانے سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہیں،
فلاں مرشد صاحب، فلاں پیر صاحب، فلاں پیران پیر صاحب، فلانی شخصیت، فلانی ہستی، فلاں شاجی، فلانی جو بھی فلانی آپ کہتے جائیں کہ جی وہ بخشوا لیں گے. جب کیا آپ نے ان ہستیوں کو مانا کہ ہستیاں ہیں، مانا ولی اللہ ہیں، مانا نیک لوگ ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، کیا ان لوگوں کو آپ نے انبیاء کرام سے بڑھ کر درجہ دے دیا کہ انبیاء کرام جانے کی ہمت نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانا پیر کھڑا ہو کے کہے گا رب یہ میرا مرید تھا، اس کو چھوڑ دے، اس سے حساب نہ لے. اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو پر جو اس طرح کے واقعے بیان کرتے ہیں. یہ تو کھلم کھلا انبیاء کرام کی توہین ہوئی کہ ایک امت کو انبیاء سے بڑھا کر اس کے درجے کو بڑھا کر آپ رکھ رہے ہیں. رب تعالیٰ کہہ رہے کوئی نہیں بولے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جس سلسلے سے ہمیں ہمارے پیر صاحب چھڑا لیں گے. ادھر انبیاء کرام کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے پیروں کی کیا ہمت ہوگی، ہمارے مرشدوں کی کیا ہمت ہوگی، ہمارے پیر اور مرشد کی ہماری کیا اس وقت اوقات ہوگی. انبیاء کرام کی عزت ہے، ایمان والوں کی عزت ہے، ولی اللہ کی عزت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ولی اللہ جو اللہ کے دوست ہوں گے، نیکوکار لوگ ہوں گے، وہ اپنی منمانی کرتے پھریں گے. وہاں ایسا ہرگز نہیں ہوگا. جن لوگوں کو شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا تو شفاعت بھی وہ ان کی کریں گے کہ جن کی رب تعالیٰ کا حکم ہوگا. بہرحال حدیث مکمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جائے گا آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. آپ کہیں گے یا رب میری امت. اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ اپنی امت کے وہ لوگ لے لیجئے کہ جن پر ہم نے حساب و کتاب نہیں رکھا، جن پر حساب و کتاب نہیں ہے، یعنی کہ ان کو ہم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان میں سے کر دے. اپنے ان لوگوں کو لیجئے اور جا کر جنت کے یمین جانب دروازے سے داخل ہو جائیں. ان کو جنت کے دائیں طرف جنت کے دروازے سے لے کے اندر چلے جائیں. یہ دوسرے دروازوں سے بھی جا سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ ان کا اعزاز سیدھے ہاتھ والا دروازہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ جن سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل گئے. اب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، سورۃ الغاشیہ کی یاد ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ آسان حساب لیا جائے گا. یہ آسان حساب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ آسان حساب کا مطلب یہ نہیں کہ حساب کتاب میں آسانی ہوگی، بلکہ اس سے مراد تو یہ ہے کہ پیش کیا جائے گا، اور جس سے حساب کتاب شروع ہو گیا اس کے بچنے کے چانسز کم ہیں. جس سے رب تعالیٰ نے ایک چیز نے پوچھ لیا ہاں بھائی کیوں کیا تھا، یہ کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو کوشش کریں ہم اپنے عمل اس طرح کر لیں، اپنی فکر اس طرح کریں، اپنے شب و روز کو اس طرح گزاریں کہ کل قیامت کے دن جب پکارا جائے، آواز لگائی جائے تو ہم اس گروہ کے اندر ہوں جس گروہ کے بارے میں آواز ہو اے محمد اپنے ان امتیوں کو لے کر بغیر حساب و کتاب پر جنت میں جائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم.